ہمارے اگلے شریک محمد عمیر جن کا تعلق درجہ رابعہ سے ہے، دعوت خطاب دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن اور صاحب قرآن کے موضوع پر تقریر پیش فرمائیں۔ محمد عمیر درجہ رابعہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے علمی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے علمی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن اور صاحب قرآن۔ حاضرین مجلس، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو الگ الگ موضوع ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ دونوں ایک ہیں تو اس میں کلام نہیں کہ قرآن بھی وہی ہے اور صاحب قرآن بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے، قرآن بے مثال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے۔ قرآن لازوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نبی پہ اترا وہ نبی بھی لازوال ہے۔ قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں ہے۔ سامعین مکرم، دنیا میں جتنی کتابیں پڑھتے ہو، پی اے کی کتاب ہے، ایم اے کی کتاب ہے اور اسی طرح پرائمری کا نصاب ہے۔ ایک کتاب کو تم پڑھتے ہو تو دوسری مرتبہ تمہارا جی نہیں چاہتا، دو مرتبہ پڑھتے ہو تو تیسری دفعہ اسے لائبریری میں بند کر دیتے ہو۔ لیکن ایک ہی ایسی کتاب ہے جس کا پہلی مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، دوسری مرتبہ بھی وہی مزہ ہے، 40 مرتبہ پڑھے مزہ وہی ہے، سارا دن پڑھے تو مزہ وہی ہے، ساری رات پڑھے تو مزہ وہی ہے، بچہ پڑھے تو مزہ وہی ہے، قاری پڑھے تو مزہ وہی ہے۔ قرآن پڑھتے جاؤ، مزے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ 40 مرتبہ بھی پڑھو گے تو عرش خدا کہے گا کہ دنیا کی کسی کتاب پر اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اس کتاب پر ہے۔ ایک پوری کتاب پڑھے کوئی ثواب نہیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے۔ یہ تو پڑھنے والے کی بات ہے، کوئی قرآن پڑھتا نہیں، قرآن سنتا ہے تب بھی ثواب ہے، قرآن دیکھتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ جو بچہ قرآن پڑھتا ہے اس بچے کو سینے لگائے تب بھی ثواب ہے، جس تپائی پہ قرآن رکھا ہے تپائی بنا کر بچے کو دے دے تب بھی ثواب ہے، غلاف بنا دے تب بھی ثواب ہے۔ ارے قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے، قرآن سننے کے لیے گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے تب بھی ثواب ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ سامعین محترم، قرآن کے اترنے کو تو دیکھیے، اترنے کو تو انجیل بھی اتری، زبور بھی اتری، تورات بھی اتری۔ کیسے اتری؟ قرآن کیسے اترا؟ تورات اترنے لگی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ طور پہاڑ پر جاؤ، وہاں تمہیں تورات ملے گی۔ موسیٰ چل کر تورات لینے گئے۔ جب زبور کا وقت آیا تو اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، یہاں زبور ملے گی۔ جب انجیل کا وقت آیا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے معبد خانے سے باہر نہیں جانا، میں انجیل اتار رہا ہوں۔ تورات اتری، موسیٰ علیہ السلام لینے گئے، زبور اتری، داؤد علیہ السلام لینے گئے، انجیل اتری، عیسیٰ علیہ السلام لینے گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح، ذالک الکتاب، جب یہ کتاب اتری اس کے دینے کو تو دیکھو، اس کتاب
کتاب کو لینے کے لیے محمد نہیں گئے، بلکہ پیغمبر مکے میں تھے، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، نبی مدینے میں تھے، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، نبی بدر میں تو قرآن بدر میں، نبی احد میں تو قرآن احد میں، نبی خندق میں تو قرآن خندق میں، نبی غزوہ تبوک میں قرآن غزوہ تبوک میں، حتیٰ کہ نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر تھے، قرآن بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بستر پر بھیج دیا۔ قرآن ناطق ہے، ناطق کا معنی ہے بولنے والا، قرآن بولتا ہے۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن تو کس پہ اترا؟ تو قرآن کہتا ہے نزل علی محمد، میں محمد پہ اترا۔ اے قرآن تو بتا تجھے لایا کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے روح الامین لایا۔ اے قرآن تو بتا تیری حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ تو قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، قرآن آقا کی چادر بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر، قرآن میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی کملی بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی ختم نبوت بتا، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی صفات بتا، قرآن کہتا ہے شاہدہ مبشرہ نذیرہ داعیا الی اللہ سراجا منیرہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے اخلاق بتا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ نہیں قرآن نہیں، الگ الگ کر کے بتا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا ابو بکر بتا، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عمر بتا، قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا عثمان بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی عائشہ بتا، قرآن کہتا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا بلال بتا، قرآن کہتا ہے اولئک المؤمنون حقا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی تلاوت بتا، قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا کام بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی طلب بتا، قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا درود بتا، تو قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ سامعین محترم، جب تک امتیوں نے قرآن کو سینے سے لگایا اس وقت تک قرآن قوموں کو اونچا کرتا رہا، سر بلند کرتا رہا، کامیاب کرتا رہا۔ آؤ تو صحیح قرآن کی طرف۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن گری ہوئی انسانیت کو بلند کرتی ہے۔ اگر کامیابی چاہیے تو قرآن کو تھامنا پڑے گا، اگر کامیابی چاہیے تو قرآن کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ نعرہ تکبیر۔